بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگوں، میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت مبارکہ اور آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مقدس آپ حضرات کے سامنے تلاوت فرمائیں. دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت مجھے قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح اور سچی باتیں کہنے اور ہم سبھی کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں. میرے محترم بزرگوں، دین اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے. دین اسلام کے 5 پلر ہے، 5 کھمبے ہیں. ان میں سے پہلا ستون ہے کلمہ. یہ ایمان ہے بندے کا. شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یعنی اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ تبارک و تعالی اکیلے ہیں، اور آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے بندے، اس کے پیغمبر اور رسول ہیں. یہ بندے کا ایمان ہے. یعنی جب تک کہ بندہ اخلاص للہیت کے ساتھ، یقین کے ساتھ، دل کے اخلاص اور یقین کے ساتھ اس بات کا اقرار نہیں کر لیتا کہ اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے پیغمبر ہیں، اللہ تعالی کے بندے اور اس کے رسول ہیں، تب تک وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا. اور ایمان کے بعد جو دوسرا ستون ہے وہ ایک بڑا عمل ہے، نماز. میرے محترم بزرگوں، نماز ایک ایسا عمل ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر بلا کر فرض فرمایا. توجہ فرمائیے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کو نازل فرمایا تو فرش پر نازل فرمایا. حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کے پاس سے قرآنی آیات کو، اللہ کے احکام کو لے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے اور آپ کو اللہ کا وہ پیغام پڑھ کر سناتے تھے. روزے کا حکم نازل ہوا تو وہ بھی دنیا میں نازل ہوا. زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو وہ بھی اللہ نے فرش پر نازل فرمایا. حج کا حکم نازل ہوا تو وہ بھی اللہ نے فرش پر نازل فرمایا. لیکن جب باری آئی نماز کی تو اللہ تبارک و تعالی نے آقا مدنی محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر بلایا. آپ کو معراج کرائے گئی. حضرت جبرائیل علیہ السلام
آسمان سے جنت سے آپ کے لیے سواری لے کر آئے جس کا نام ہے براق۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں تمام نبیوں کی امامت کرائی، آپ نبیوں کی امام بنے۔ اس کے بعد آپ کو معراج کرائی گئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا جو کسی نبی کو، کسی فرشتے کو عطا نہیں فرمایا۔ آپ علیہ السلام کی رسائی وہاں تک ہوئی جہاں تک کسی فرشتے کی رسائی نہیں ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو اللہ تبارک و تعالی کے مقرب فرشتے ہیں، فرشتوں کے سردار ہیں، ان کی بھی رسائی وہاں تک نہیں ہوئی۔ بالآخر اللہ کے نبی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آپ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوئے۔ اللہ کے نبی نے اللہ کے حضور میں 3 کلمات کہے: التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ التحیات کہتے ہیں قولی عبادتوں کو، زبان سے جو ہم عبادت کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی حمد کرتے ہیں، اللہ کی ثنا بیان کرتے ہیں، یہ قولی عبادت ہے۔ والصلوات، صلوات کہتے ہیں بدنی عبادتوں کو، جو ہم اپنے بدن سے عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، ان کو صلوات کہتے ہیں۔ والطیبات، طیبات کہتے ہیں مالی عبادتوں کو، جو ہم اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اپنے مال سے صدقہ کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یہ مالی عبادت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ میری قولی عبادتیں بھی اللہ تیرے لیے، میری بدنی عبادتیں بھی اللہ تیرے لیے، اور میری مالی عبادتیں بھی اللہ تیرے لیے۔ گویا میری تمام عبادتیں اللہ کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت نے آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی نازل کی، سلامتی کی دعا کی، فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ اے نبی آپ پر سلامتی ہو، آپ پر اللہ کی رحمتیں ہوں، آپ پر اللہ کی برکتیں نازل ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جواب میں کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ ہم پر سلامتی ہو اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سلامتی بھیجنے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ کے نیک بندوں کو بھی شامل فرمایا، کہ ہم پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو۔ بالآخر اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت ایک تحفہ عطا فرمایا، وہ تحفہ تھا نماز کا۔ اللہ نے آپ کو 50 وقت کی نمازیں عطا فرمائی۔ آپ علیہ السلام 50 وقت کی نمازوں کا تحفہ لے کر لوٹ رہے تھے، راستے میں آپ کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معلوم کیا اے اللہ کے حبیب، اللہ تبارک و تعالی کے پاس سے آپ کیا تحفہ لے کر آئے ہو، اللہ نے آپ کو کیا تحفہ عطا فرمایا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ تبارک و تعالی کے پاس سے 50 وقت کی نمازیں لے کر آیا ہوں۔ اللہ رب العزت نے مجھے 50 وقت کی نمازیں عطا فرمائی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، میری امت پر 2 وقت کی نمازیں فرض تھی، لیکن میری امت کے لیے 2 وقت کی نمازیں پڑھنا مشکل تھا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں تمہاری امت 50 وقت کی نمازیں نہ پڑھ سکے، اس لیے آپ جائیں اللہ کی بارگاہ میں اور اس میں تخفیف مانگ لیجئے۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دوبارہ حاضر ہوئے، اللہ رب العزت سے گزارش کی، اللہ نے 5 وقت کی نمازوں کو کم کر لیا، 45 وقت کی نمازیں رہ گئی۔ پھر دوبارہ سے ملاقات ہوئی، کہنے لگے 45 وقت کی نمازیں بھی زیادہ ہے، ان کو کم کرائیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ کے پاس جاتے رہے، 9 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔
ہر مرتبہ 5 وقت کی نمازیں کم ہوتی رہی، بالآخر آخر میں 5 وقت کی نمازیں باقی رہ گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ 5 وقت کی نمازیں پڑھو، ہم 50 وقت کی نمازوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، کہ ہم اس کا 10 گنا ثواب عطا فرما دیں گے۔ تو میرے محترم بزرگوں، اللہ رب العزت نے 50 وقت کی نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا تھا، اور پھر یہ 5 وقت کی نمازیں رہ گئی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب واپس تشریف لا کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اس بات کی خوشخبری دی، تمام صحابہ کرام جھوم اٹھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب ان کو پڑھ کر سنایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے ایمان والو نماز کے ذریعے سے، صبر کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگو۔ صحابہ کرام نے کہا کہ ہمارے لیے خوشخبری ہے، ہمیں اللہ سے مانگنے کا وسیلہ مل گیا، ہمیں اللہ سے مانگنے کا ذریعہ مل گیا۔ 2 رکعت نماز پڑھو، اللہ سے مدد مانگ لو، جس چیز کی ضرورت ہے، جو ہماری پریشانی ہے، 2 رکعت نماز پڑھو، اللہ سے دعا کر لو، انشاءاللہ آپ کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ میرے محترم بزرگوں، نماز کی اتنی بڑی اہمیت ہے، اتنی بڑی اہمیت ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کی پوچھو۔ روز محشر کی جان گداز بود، اولین پرسش نماز بود۔ محشر کے دن جب جان پگھل رہی ہوگی، نفسی کا عالم ہوگا، ایسے وقت میں سب سے پہلے نماز کی پوچھ ہوگی، سب سے پہلے نماز کے بارے میں بندے سے سوال کیا جائے گا۔ نماز کی اتنی اہمیت ہے، اتنی اہمیت ہے کہ جان جانے کا بھی خطرہ ہو تب بھی نماز معاف نہیں ہے۔ دشمن اسلام سے مقابلہ ہو رہا ہو، ان سے جنگ ہو رہی ہو، قتل و قتال ہو رہا ہو، نماز کا وقت ہو جائے تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ آدھے بندے دشمن اسلام سے لڑیں اور آدھے پیچھے ہٹ کر صلاۃ خوف ادا کریں، پھر پیچھے والی جماعت آ کر لڑے دشمن سے اور دوسرے بندے پیچھے ہٹ کر کے نماز ادا کرے۔ سوچو، غور کرو، جب خون بہ رہا ہے، جانیں جا رہی ہیں، گردن پر تلوار لٹکی ہوئی ہے، تب بھی نماز معاف نہیں۔ سوچو اس کی اللہ کے یہاں کتنی بڑی اہمیت ہوگی۔ میرے محترم بزرگوں، غور کرنے کا مقام ہے۔ نماز کا حکم بچے کو بچپن میں ہی دے دیا جاتا ہے۔ اللہ کی بڑی عجیب و غریب شان ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے ایک کان میں اذان اور دوسرے کان میں اقامت کہی جاتی ہے۔ علماء نے اس کے کئی مقاصد بیان فرمائے ہیں، ان میں ایک مقصد تو یہ ہے کہ بچے کے ذہن میں اللہ تعالی کی بڑائی، اللہ کی کبریائی شروع سے ہی ڈال دی جائے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالی سب سے بڑا ہے، اللہ تعالی سب سے بڑا ہے۔ اللہ کی عظمت کو بچے کے دماغ میں پہنچا دیا جائے، یہ ایک مقصد ہے۔ اور اس کا دوسرا فائدہ، دوسرا مقصد یہ ہے کہ بچے کو یہ سمجھا دیا جائے کہ تیری زندگی کی اذان بھی ہو گئی اور تیری زندگی کی اقامت بھی ہو گئی۔ اب جتنی دیر نماز میں ہوتی ہے، نماز پڑھنے میں ہوتی ہے، اتنی دیر تیری زندگی ہے، اتنی مختصر سی زندگی ہے تیری۔ جیسے ہی تو فوت ہوگا، جیسے ہی تیرا وقت مقررہ آ جائے گا، اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کے لیے ایک وقت مقرر فرمایا ہوا ہے۔ جب اس کا وقت مقررہ آ جائے گا، نہ 1 منٹ پہلے اور نہ 1 منٹ بعد میں وہ وقت مقررہ پر دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ تو فرمایا جیسے ہی تو فوت ہوگا، جیسے ہی تیری زندگی کا وقت ختم ہو جائے گا، تیری نماز جنازہ بھی پڑھ لی جائے گی۔ لہذا دنیا میں تو مختصر وقت کے لیے آیا ہے، اپنی زندگی کو سنبھل کر گزار۔ میرے نوجوانوں، شیطان ہمیں اس طرح بہکاتا ہے کہ ارے ابھی تو تو جوان ہے، ابھی تو تو بچہ ہے، ابھی خوب کھیل کود مستی کر، عیاشیاں کر، جب تیری زندگی، ابھی تیری زندگی
زندگی کا بڑا وقت، بڑی عمر باقی ہے. جب تو بڑھاپے کو پہنچے گا توبہ کر لینا، اللہ کو راضی کر لینا، اللہ کو منا لینا. لیکن ہم اسی غلط فہمی میں اپنی زندگی کو گزارتے رہتے ہیں. ہم بچپنے میں کھیل کود میں بچپنے کو گزارتے رہتے ہیں کہ جوانی میں جا کر کے سدھر جائیں گے، جوانی میں جا کر توبہ کر لیں گے. جوانی میں آتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ بڑھاپے میں توبہ کر لیں گے. یہاں تک کہ اسی طریقے سے اللہ کی نافرمانیوں میں ہماری زندگی گزر جاتی ہے اور پھر ایک دن ہم اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. میرے محترم، ہم دنیا میں بڑے مختصر وقت کے لیے آئے ہیں. دنیا میں ہمیں ایسے رہنا چاہیے جیسے ایک اجنبی رہتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہ تو دنیا میں ایسے رہ جیسے ایک اجنبی رہتا ہے، ایک مسافر رہتا ہے. اس کو سفر کر کے چلے جانا ہے، اس کی منزل یہ نہیں ہے. تو ہماری منزل آخرت ہے. ہمیں اللہ کی اطاعت و فرما برداری کر کے اللہ کو راضی کرنا ہے، عیاشیوں سے اور گناہوں سے باز آ کر اللہ کو راضی کرنا ہے. اسی طریقے سے اس کا ایک مقصد، تیسرا مقصد ایک یہ بھی ہے کہ بچے کو نماز کا حکم دینا مقصد ہوتا ہے کہ بچے تجھے نماز بھی پڑھنی ہے. تو اپنے وقت پر بالغ ہوگا تو تیرے اوپر نماز فرض ہو جائے گی اور تجھے نماز بھی پڑھنی ہے. اللہ رب العزت بچے کو اس کو حکم دلوا دیتا ہے. بچے کو نماز کا بچپن میں ہی حکم دے دیا جاتا ہے. اور نماز کی اتنی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. غور کیجئے، جس نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہو، ہم نے اس کی آنکھوں کو کتنی گرماہٹ، کتنی تکلیف پہنچائی ہے. ہم نے کتنی نمازوں کو ترک کیا ہے، ہم نے اللہ کی کتنی نافرمانیاں کی ہے. کیا ہمیں اس نبی سے ملاقات نہیں کرنی ہے؟ کیا ہمیں اس نبی سے حوض کوثر پر پانی کا پیالہ نہیں لینا ہے؟ اگر اللہ کے نبی نے اس وقت ہم سے سوال کر لیا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ارے وہ نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے بھی الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز یہ کہتے ہوئے چلے گئے. اپنی امت کو نماز کا حکم دیتے رہے. اپنی دنیا سے جاتے ہوئے بھی کہا لوگوں نماز مت چھوڑنا، نماز مت چھوڑنا، نمازوں کی پابندی کرنا. اور ہم نمازوں سے اتنی دور ہے. ہماری مسجدیں خالی ہیں. ہم نے بڑی بڑی مسجدیں تو بنا لیکن مسجد کے پاس سے گزرتے ہیں اور ہم نماز نہیں پڑھ پاتے. میں نماز کے 3 بڑے فائدے آپ کو بیان کرتا ہوں. نماز کے 3 بڑے فائدے بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا. میرے محترم، آج کے زمانے میں آپ جس کو دیکھو اکثر لوگ پریشان ہیں روزی سے. کہتے ہیں مفتی صاحب ہمارا کام نہیں چل رہا ہے، کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے، کاروبار میں برکت نہیں ہو پا رہی ہے. آپ دعا کر دیجئے، کوئی ایسا تعویذ بنا کر دے دیجئے کہ کاروبار میں برکت ہو جائے، روزی میں برکت ہو جائے. میرے محترم بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر اس کا علاج فرما دیا ہے. قرآن مقدس کے اندر علاج ہے روزی میں برکت کا. اللہ نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، کہ تو نماز کا حکم کر اپنے اہل و عیال کو، یعنی تو خود بھی نماز پڑھ، اپنے اہل و عیال کو بھی نماز کا حکم کر. اور اتنا ہی نہیں کہ ایک وقت کی نماز پڑھ لی، 2 وقت کی نماز چھوڑ دی، فجر میں سوتا رہا، عشاء میں کھاتا رہا، عصر میں مارکیٹ کرتا رہا. ایسا نہیں. وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اللہ نے فرمایا نماز کی پابندی کر. خود بھی نماز پڑھ، اپنے بچوں سے بھی نماز پڑھوا، بیوی سے بھی نماز پڑھوا اور نمازوں کی پابندی کرتا جا. نَحْنُ نَرْزُقُكَ، اللہ نے فرمایا روزی ہم تجھے عطا کریں گے. روزی کون عطا کرے گا؟ اللہ رب العزت عطا کریں گے. اگر ہم اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرتے رہیں تو روزی میں برکت ضرور ہوگی انشاءاللہ. دوسرا فائدہ، اگر کوئی یہ سوچتا ہے، یہ کہتا ہے کہ میں شراب پیتا ہوں، میرا شراب پینا نہیں چھوٹتا، میں چوری کرتا ہوں، چوری کرنا نہیں چھوٹتا، میں زنا کرتا ہوں، زنا کرنا نہیں چھوٹتا. اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری اس پریشانی کا حل بیان فرما دیا
دیا. اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر کہ نماز انسان کو فاحشات سے منکرات سے روکتی ہے. گویا تم نماز پڑھو چوری سے باز آ جاؤ گے, نماز پڑھو زنا سے باز آ جاؤ گے, نماز پڑھو انشاءاللہ تمام گناہوں سے باز آ جاؤ گے. آپ کی گناہ اللہ رب العزت چھڑوا دے گا. دو فائدے میں نے بیان کر دیے. تیسرا فائدہ, ہر کوئی چاہتا ہے نا بھائی کہ میں جنت میں جاؤں, ہر کوئی جنت میں جانا چاہتا ہے, جنت جہنم سے بچنا چاہتا ہے. تو جنت میں جائیں گے کیسے؟ جنت میں وہی جائے گا جس کے اعمال درست ہوں گے. جس نے اللہ کو راضی کر لیا وہ جنت میں جائے گا. جس نے اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھ لیا وہ جنت میں جائے گا. اور اللہ رب العزت نے جنت میں جانے کا ایک آسان راستہ بیان فرما دیا, والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون. وہ لوگ جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں ان کے لیے اللہ نے جنت بنا دی ہے, ان کے لیے اللہ نے جنت میں داخلہ نصیب کر دیا ہے. تو نماز گناہوں کو چھوڑنے کا ذریعہ ہے, نماز روزی میں برکت کا ذریعہ ہے, نماز جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے. نماز پڑھو گے جنت میں داخلہ نصیب ہوگا, روزی میں برکت ہوگی, گناہوں سے باز آ جاؤ گے. تو کرو گے نا بھائی انشاءاللہ, نمازوں کی پابندی کریں گے نا سبھی حضرات, کریں گے نا بھائی انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.